اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے. یہ بات بھی ہے. ایک دعا ہے بڑی پیاری، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگر کوئی پڑھے تو اس میں اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوگی، چاہے زبان سے بولے نہ بولے. اللہم اجعلنی شکورا، اللہم اجعلنی شکورا شکورا واجعلنی صبورا. یہ آگے پیچھے بھی ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعل فی عینی صغیرا واجعل فی عینی صغیرا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا وفی اعین الناس کبیرا. کبیرا. یا اللہ مجھے صبر کی توفیق دے، مجھے شکر کی توفیق دے، مجھے بہت صبر کرنے والا بنا، مجھے بہت شکر کرنے والا بنا، مبالغے کا سیگا. مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا اور مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا. اب لوگ آپ کو بڑا سمجھتے رہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے، تاکہ آپ کو کوئی حقارت سے نہ دیکھے، آپ کو ذیل الرسوا نہ کرے، آپ کو راہ کا پتھر سمجھ کے ٹھوکر نہ مارے. ٹھیک ہے، آپ کی عزت نفس قائم رہے، جو آئے جھک کے ملے اور حضرت کیا حال چال ہے، اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہیں کہ یار یہ آئے گا بیچارہ ہاتھ چوم رہا ہے، اس کو میرا پتہ نہیں ہے، پتہ چل جائے تو پھر دور سے بھی نہیں سلام کرے گا. ڈر میں ہاں، عاجزی میں اپنے عیبوں پر اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کرے گا. اور جسے کہتے ہیں نا نفس، وہ دل کی آنکھ کھلنا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندے پر سب سے پہلی رحمت یہ ہوتی ہے جب وہ اس راستے پہ آتا ہے. یعنی دل کا کھلنا یہ ہوتا ہے، آنکھ کا کھلنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عیبوں پر خبردار ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے. پھر وہ سوچتا ہے یار اتنا عرصہ ہو گیا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، میں تو وہاں نہیں کھڑا، میں تو وہ سے پیچھے آ گیا ہوں. اور پہلے تو بہت اچھا تھا، میں 10 سال پہلے تو کم سے کم نمازی تھا، یہ تھا، حاجی تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا. اب تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب تو میں اور 0/0 ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور روز بروز میری حالت بری ہو رہی ہے. اپنا عمل اس کو لگے گا جیسے تنکے سے بھی ہلکا، کیونکہ اللہ اس کے دل کی آنکھ کھول دے گا. یہی دل کی آنکھ ہے. یہ دل کی آنکھ کھول دے گا. پہلی یعنی علامت یہ ہے کہ بندے کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے کہ میں کیا ہوں، کہ میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. مجھے جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ تو اللہ نے دی ہے مجھے. اگر میں دولت مند ہوں تو دولت اللہ نے دی، میں خوبصورت ہوں تو خوبصورتی اللہ نے دی، اگر میں عقل مند ہوں تو عقل اللہ نے دی، اگر میں عالم ہوں تو علم اللہ نے دیا، اگر میری کوئی حکومت ہے، حیثیت ہے، اللہ نے دی ہے. تو میرا کیا ہے؟ میرے گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، بھول چوک ہے، خطا کاریاں ہیں، برے ارادے ہیں، کچھ پوری ہو جاتے کچھ نہیں کر سکتا، ہے نا. تو میں تو خطاؤں کا پتلا ہوں. یہ اس پر کیفیت وارد ہونا شروع ہو جائے، طاری ہو جاتی ہے اس پہ یہ کیفیت، اور وہ اس بات کو، یعنی اس بات کو وہ اس کو سمجھ لو اس طرح سوچنا اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. یعنی اس کو تکلف نہیں کرنا پڑتا. ہمیں عاجزی کرنے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے کہ نہیں یار میں گناہ گار ہوں. اچھا تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے اس پہ آ جاتے ہیں، ڈگر پہ چل پڑتے ہیں. اب اتنا بھی نہیں گناہ گار میں. ہاں کہ ہوں لیکن اتنا میں نہیں. اب اتنا بھی نہیں ہوں. تو یہ کیسے آئے گا حضرت؟ یہ وہی اللہ کے سر، یہ عاجزی ارے نعمت ہے، نعمت ولایت کی ابتدا ہے بھائی عاجزی. اور کیا؟ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا مرتبہ دے گا. جس کو اللہ عاجزی کی توفیق دے گا اس کو اونچا مرتبہ دے گا. یعنی جو اپنے آپ کو حقیر اور کم یعنی گناہ گار سمجھنا شروع ہو جائے دل سے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بولنا چاہیے لوگوں میں،
बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो कोई लोगों में अपनी हिज्व करता है, बुराई बयान करता है, दरअसल वो अपनी तारीफ़ चाहता है कि मैं बोलूँगा मैं गुनहगार हूँ तो सामने से कोई तो बोल देगा ना, अरे नहीं हज़रत यार क्या है, तो वो मीठे मीठे बोल सुनने को मिल जाएंगे जो कान सुनना चाहते हैं ना, कि नहीं अब ऐसा भी नहीं है, अब इतने तो आप गुनहगार नहीं हैं, हमें पता है। तो मैं जितना अपने आप को बोलूँगा महफिल में, उतना लोग बोलेंगे नहीं ये तो ऐसा है, मैं तो ये हूँ, मैं अहक़रुन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा हक़ीर, लोगों में बोल रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे नहीं यार कितनी आजिज़ी कर रहे हैं यार लोग, कोई फिर मुंह पे बोल भी देगा हज़रत वो तो आपकी आजिज़ी है। बस ये सुनना था मुझे, नफ्स की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। दिल में है उनकी मोहब्बत की लगन, कैसी ठंडी सी है सीने की जलन,